جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو وفاقی حکومت نے سیکرٹری قانون کے ذریعے عدالت میں سوئس مقدمات کے حوالے سے ایک واضح بیان دیا ہے کہ سوئس مقدمات دوبارہ نہیں کھل سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے رائے لوں، ایک بات کلیئر کر دیں کہ اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے، کیونکہ کل بھی ویزیبلی سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ تھا کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا کہ آخر پھر پرائم منسٹر کو نوٹسز جاری کیے جائیں کہ اگر ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ بڑے واضح تھے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہر صورت میں گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ اب مقدمات دوبارہ نہیں کھل سکتے تو سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے، تمام لوگوں کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر کسی کو بھی نوٹس کیا جا سکتا ہے کہ آپ آ کے بتائیں۔ ابھی تک تو عدالت کی کوشش یہ رہی ہے کہ پتہ کریں کہ کیا ہرڈل ہے، کس وجہ سے یہ نہیں لکھی جا رہی چیزیں۔ اب ایک سیکرٹری لاء نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس کے اوپر آگے جواز ہی نہیں ہے آگے جانے کا۔ سو ایک کلیئر ڈیفائنڈ پوزیشن ہے۔ اس کے اوپر اب انہوں نے نیب والوں کو اور سیکرٹری صاحب کو تو بلایا ہے، کل منسٹر کو بھی نوٹس کیا جا سکتا ہے، پرائم منسٹر کو نوٹس کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کلیئر انسٹرکشنز پاس کر سکتی ہے لاء منسٹر کو یا لاء سیکرٹری کو، فورن سیکرٹری کو، اٹارنی جنرل کو کہ آپ خط لکھیے اور اسے پوسٹ کیجیے۔ نہیں تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اہم ادارے ہیں ان میں ٹینشن بڑھنے کا امکان ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنے سٹینڈ پر قائم رہتی ہے کہ ان کے خیال میں جو ان کا لیگل ویو ہے مقدمات دوبارہ نہیں کھل سکتے، جبکہ سپریم کورٹ اس بات پہ انسسٹ کرتی ہے نہیں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، تو یقیناً کشیدگی تو بڑھے گی۔ کامران صاحب، اگر آپ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتا تو یہ تو سارا جو نظام ہے یہ بیٹھ جائے گا یہاں پہ۔ کل اتنے مقدمے جن میں حکومت کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، روز عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اگر حکومت یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، ہمارے خیال میں اسے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو سسٹم چل نہیں سکتا پھر۔ سو اس وجہ سے جو انڈیویجولز رسپانسبل ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی، اور اگر وہ کلیئر ڈائریکشن کے باوجود بھی نہیں مانتے تو ان کے اوپر کنٹیمپٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس کرنی پڑے گی۔ لیکن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ صدیق الفاروق صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ صدیق الفاروق صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کو میں گفتگو میں شامل کروں، میں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کر لوں۔ رسپانسبلٹی کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، انور منصور جنہوں نے استعفیٰ دیا بطور اٹارنی جنرل، انہوں نے کلیئرلی سپریم کورٹ میں کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون ذمہ دار ہے، کون رکاوٹ ڈال رہا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے، تو انہوں نے لاء منسٹر کا باقاعدہ طور پہ نام لیا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ آزاد عدلیہ ہے تو اداروں میں تصادم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن آن گراؤنڈ تو سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے کہ دو ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں، سپریم کورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ دیکھیں کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی لیگل انٹرپریٹیشنز کی استار صاحب نے، دو ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے۔ اس وقت دو اسکول آف تھاٹ پیرالل چل رہے ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اس میں انڈیمنٹی کی وجہ سے لیٹر نہیں لکھا جا سکتا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر چونکہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے گڈ ول جیسچر کے لیے لیٹر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ اسکول آف تھاٹ دونوں کو ایک بیٹر انٹرپریٹیشن کے لیے جو گورنمنٹ کا ایک واضح موقف آیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہی ایک فائنل ڈیسیژن جو ہمارے لیگل ٹیم نے تیار کر کے منسٹری آف لا، لیکن آپ کے خیال میں تو یہ سپریم کورٹ کو ڈیفائی نہیں کر رہے، کیونکہ کل اگر دیکھیں ایک انڈیویجول اٹھ کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ قانون کی رائے میں اس کی یہ رائے ہے تو یہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانے گا، ایک تو غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ خود سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس لیے عمل نہیں کرتی کیونکہ ان کی رائے میں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، پرائم منسٹر آف پاکستان ہمیشہ جو ہے انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی اور کئی دفعہ میڈیا کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم عدلیہ کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور ہر طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے گورنمنٹ ہر لیول پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ایک پریزیڈنٹ کا جو کیس ہے جس میں انڈیمنٹی اور امیونٹی کا ایشو چیلنج ہوا ہے، اس کے حوالے سے جو ہماری پارٹی کا موقف اور گورنمنٹ کا اور جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر اور ڈیفائن کر کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کچھ بھی کہے صدر زرداری کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی یا ان کے خلاف مقدمات نہیں کھولے جا سکتے، یہ آپ کی پوزیشن ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ایک پوائنٹ آف ویو گورنمنٹ کا کورٹ میں سبمٹ ہو گیا، اب لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا گورنمنٹ کا یا ایک لیگل ایکسپرٹس کا یا ایک ایسا اسکول آف تھاٹ جو یہ کہتا ہے کہ
پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی بھی ہے اور انڈیمنٹی بھی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے خلاف پاکستان میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، کسی دوسری ملک میں وہ پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہو سکتی، تو ایک پوائنٹ آف ویو کورٹ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. تو اب اس پہ کورٹ جو فیصلہ کرے گی آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. صدیق الفاروق صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں.